آج کی خاص خبر، امریکہ ایران امن معاہدہ نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ہم معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ امریکہ ایران کی شرائط تسلیم کر چکا ہے۔ دوسری جانب ایرانی صدر پزشکیان تمام تبدیلیوں سے انکار کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے حوالے سے تازہ خبر یہ ہے کہ جمعے کو خفیہ کمرے کی میٹنگ کے بعد معاملہ ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے جمعے کو اپنی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر وائٹ ہاؤس میں اپنے مشیروں سے ملاقات کی، لیکن ابھی تک ایران کے ساتھ جنگ بندی کی مدت میں توسیع اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مجوزہ معاہدے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ ادھر ایران نے بھی کہا ہے کہ اس معاہدے کو ابھی آخری شکل نہیں دی گئی ہے۔ خفیہ میٹنگ سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اس معاملے پر آخری فیصلہ کرنے والے ہیں، تاہم بعد میں انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ قومی سلامتی کے مشیروں کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گئی۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا تھا کہ ٹرمپ صرف اس معاہدے کی منظوری دیں گے جو ان کی طے شدہ شرائط پر پورا اترتا ہو اور ایران کے جوہری عزائم کو روکتا ہو۔ امریکہ ایران جنگ بندی امن معاہدہ کیوں ممکن نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس کے لیے دونوں ممالک کو براہ راست اور مسلسل سفارتی مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا تاکہ غلط فہمیوں اور عدم اعتماد کو کم کیا جا سکے۔ جو تنازعات مستقل جنگ بندی اور قیام امن کے اقدامات جس قدر طول پکڑیں گے، اسی قدر دنیا کے اقتصادی اور معاشی حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ثالثی کرنے والوں کو بھی دنیا کو بتانا چاہیے کہ ان کی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں اور اب کون سی اڑچنیں باقی ہیں۔ اسی وقت صحیح صورتحال دنیا کے سامنے آ سکتی ہے۔ اقتصادی پابندیوں اور علاقائی سلامتی کے مسائل اور ان کے حل کے لیے مرحلے وار حکمت عملی اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک ممکنہ راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں بین الاقوامی نگرانی کو قبول کر لے، جبکہ امریکہ اس کی اقتصادی پابندیوں میں نرمی لائے۔ اس سے دونوں فریقوں کو اعتماد سازی کا موقع ملے گا۔